اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، حالت ایمان میں رکھے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خاص توجہ دیں، انہیں عام پرائیویٹ اسکولوں میں، پرائیویٹ نہیں، عام سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں، لیکن توجہ دیں، انشاءاللہ وہ کامیاب انسان بن کر ابھریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے ذاتی طور پہ یاد ہے، میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جب میں اسکول میں داخل ہوا تھا، اسکول بہت اچھا تھا، اپ گریڈ ہو رہا تھا، نیا نیا اسکول تھا، تو ہمیں کچی اور پکی ٹاٹ پر پڑھائی جاتی تھی، بعد میں ہمیں بینچز پرووائڈ کیے گئے اور ہمیں تختی لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ کہ میرا رسم الخط آج بھی بہت پیارا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں گا کہ جب ہم تختی لکھتے تھے تو ہمارے اساتذہ اکرام ہر ہماری جو لین ہوتی تھی قریب سے گزرتے، جو بالکل قریب کر کے لکھ رہا ہوتا تھا تو اس کو ہلکی سی چپت لگاتے کہ نہیں بھائی ایسے نہیں لکھو، ایسے لکھو۔ تو وجہ کیا بتائی جاتی تھی؟ یہ لیکچر میں بھی بتایا جاتا تھا، اسمبلی جسے کہتے ہیں، کہ تختی اس طرح لکھا جاتی ہے ورنہ نظر خراب ہو جاتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہمیں بتائی جاتی تھی۔ اور میں دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج کے بچے کمپیوٹر پہ، موبائل پہ کارٹون اور پتہ نہیں الا بلا کیا کچھ موبائل کو یوں دیکھتے ہیں، بالکل قریب سے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کون مجھے بلا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ بعض نے کان میں تو کیا کہتے ہیں اس کو، ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے۔ میرے پاس بھی سب کچھ ہے، دنیا کی ساری سہولیات میرے پاس موجود ہیں۔ ابھی میں ریسنٹلی گیا امریکہ اور مختلف ممالک میں، تو لوگوں نے بہت سارے تحائف جو ہے وہ مجھے دیے، پڑے ہوئے ہیں، مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے یقین کریں واللہ میں نے تقسیم کیے، لیکن پھر بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آیا، شاید میں اس وقت 9th میں تھا یا 10th میں تھا، تو کسی ایک صاحب انجان، میں نہیں جانتا ان کو، انہوں نے کمپیوٹر کا لفظ ہمارے سامنے استعمال کیا، تو انہوں نے وارن کیا کہ کمپیوٹر آپ جب آئے گا، عام ہو جائے گا، تو آپ شوق کے ساتھ استعمال کریں گے، لیکن اس کا کوئی ٹائم فکس رکھیے گا۔ اور وہ وقت آیا جب میں بینک میں تھا، ہم لیجرز پہ مینول کام کرتے، تو وہی ٹریننگ میرے کام آئی جو اسکول میں ہوتی تھی۔ میں لیجر پہ کام کرتا تو ڈسٹنس کے ساتھ کام کرتا، ایسے کر کے بالکل نیچے کر کے میں کام نہ کرتا، بلکہ میں فاصلے کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر میرے سے 3 فٹ کے فاصلے پہ تھا، میں کمپیوٹر پہ کام کرتا رہا، تو کی بورڈ استعمال کرنا اور اسکرین پہ دیکھنا، تھوڑا سا نظر پہ میرے فرق محسوس ہوا۔ اس بات کا ذکر میں نے کئی لوگوں سے کیا، لیکن نوکری ہے، کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ بڑے سائز کے کمپیوٹر ہوتے تھے، پینٹیم 486 فلاس 6 اس طرح کے، پھر وہ اس کی جگہ پہ سلم سے کمپیوٹر آ گئے، وہ اور قریب آ گئے ہمارے، تو ہم قریب سے دیکھ کے کام کرتے، کنوینئنٹ محسوس ہوتا کہ اب ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں، دراصل ہمارا نقصان ہو رہا تھا، ہماری آنکھوں پہ اثر پڑ رہا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ لیپ ٹاپ آ گیا، اور لیپ ٹاپ ایسی چیز ہے کہ جس کو جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں آپ جہاز کے اندر بھی اس کو استعمال کر لیں، آپ ایئرپورٹ پہ استعمال کر لیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بس ہل رہی ہے
آپ کی نظر بھی ہل رہی ہے، آپ کام کرتے چلے جا رہے ہیں، نظر خراب ہو رہی ہے، اور لیپ ٹاپ آپ کی گود میں پڑا ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ نان سٹاپ اپنے موبائل کے اوپر چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی اتنی آخر کیا آ گئی ہے؟ ایک وہ زمانہ بھی تھا جب ٹیلی فون قسمتوں کے ساتھ لگا کرتا تھا، تب بھی تو گزارا ہوتا تھا، لوگ خوشی غمی میں شرکت کرتے تھے، اطلاعات مل جایا کرتی تھی، دنیا چلتی تھی، دنیا خوشی غمی میں شرکت کرتی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ اب ہم اس کمپیوٹر جیسی بیماری اور موبائل کو ایسے بس دیکھی جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے غافل ہیں، دوستوں سے غافل ہیں، اپنی صحت سے غافل ہیں، لیکن کمپیوٹرز کی ہم جان نہیں چھوڑتے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کمپیوٹر کے بغیر، موبائل کے بغیر رہ سکیں۔ آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، خدا را آج اپنے بچوں کو سمجھائیں، وقت ہے وہ سمجھ جائیں گے، اور شاید سمجھ جائیں، میں نے الفاظ واپس لیتا ہوں، سب نہیں سمجھیں گے، کچھ شاید سمجھ جائیں۔ ان سے کہیں کارٹون دیکھنا ہے تو سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، اس پہ دیکھو، کم از کم اس کو کیمرہ واچ کرتا ہے، سویلائزڈ ہوتے ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ ہمارے یہ جو موبائل پہ ہوتے ہیں، یہ تو پیچھے سے پتہ نہیں کون اس پہ ڈالتا ہے، کیا وہ ڈالتے ہیں کہ بچے نظریں بھی خراب کر رہے ہیں، ذہن بھی خراب ان کے ہو رہے ہیں۔ تو ماں باپ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، سادہ وہی میری بات جو میں کہتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں، گھر آئیں، آرام کریں، کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد اپنا جو اسکول میں پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھیں، نماز عشاء کی پڑھیں اور سکون کے ساتھ سو جائیں۔ جو بات سمجھ نہیں آتی، آپ اپنے والد صاحب، اپنے استاد محترم سے سوال پوچھیں۔ استاد، کوئی ایسا استاد نہیں ہے جس کو بتایا جائے تو وہ خوش نہ ہو، وہ خوش ہوگا۔ خدا کی قسم میں آپ کو ایک سچ بات بتا رہا ہوں، اور میں نے قسم بلا وجہ اٹھا لی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو جو کہ واشنگٹن میں ہوتا ہے، میں نے اس کو خاص طور پر کہا کہ میرے بیٹے، جو میری پوتی، میں نے اس کو کہا کہ یہ کس چیز کی شوقین ہے؟ کہتے ہیں کارٹون کی شوقین ہے۔ میں کیسے دیکھتی ہے؟ کہتے ہیں ابو مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ یہ کمپیوٹر دیکھے، موبائل دیکھے، تو میں اس کو، وہ بڑا ہیوی سائز پوری اسکرین پہ ٹی وی لگا ہوا ہے، تو فاصلے پہ اس کی چیئر لگائی ہوئی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنے کارٹون دیکھتی ہے یا اپنی پسندیدہ چیز دیکھے گی، لیکن میں نے اس کو موبائل سے بہت دور رکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور میں نے کسی مجبوری کے تحت، دکھاوے کے لیے نہیں، مجبوری کے تحت یہ مثال پیش کی ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ سختی کے ساتھ نہ کیجیے گا، پیار سے کیجیے گا۔ سختی آج کل کے بچے برداشت نہیں کرتے۔ پیار کریں، کھیلیں، ان کے ساتھ شرارتیں کریں، ہنسیں، مذاق کریں، اچھے اچھے لطائف سنائیں، اتنا پیار کریں کہ وہ آپ کی کمی محسوس کریں اور آپ پر فدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے، جو ہمارا مستقبل، ہمارے بچے ہیں، ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے، وہ ہمارا اور ہمارے معاشرے کا اثاثہ، ایسٹ بنے، اور ہم بلا شبہ ان پر فخر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں وہ صلاحیت دے کہ جس کے بلبوتے پر ہم اپنے بچوں کو پیار کی زبان کے ساتھ سمجھائیں اور وہ ہماری بات کو سمجھیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ اپنے بچے کو 8، 10، 12، 14، 16 سال کی عمر میں بتائیں، یہ نہیں۔ آپ اس کو ارلی سٹیج، جب 2 سال کا ہو، تب سے اس کو عادت ڈالیں، تب وہ سیکھے گا، تب وہ اچھی عادتیں اس کے اندر انسرٹ ہوں گی اور وہ بہتر انسان بنے گا۔ شروع سے ہی اس کی اچھی گرومنگ کریں تو وہ بہتر ہوگا۔ اگر اس کو آپ دیر سے کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، پھر وہ آپ کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایجیٹیشن کرے گا، آپ کے مخالف ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ
خاص توجہ دیں. مجھے فکر ہے، سب کی فکر ہے، تو آپ بھی فکر کریں. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں ناگوار نہیں گزری ہوں گی بلکہ پسند آئی ہوں گی. میں دل سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے، ہماری آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.